میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، میرا پیارا دین۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھائیں، اس سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پہلے حمزہ بھائی ایک سوال دیتے ہیں، اس کا جواب بتائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بتائیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، یہ سوال ہے، اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پیارے بچوں، آج پارٹس آف باڈی میں جس پارٹس کے بارے میں، جس حصے کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں وہ ہے ناک۔ کیا ہے؟ ناک۔ جی ہاں، دیکھیں ناک یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے ذریعے کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ ناک کا، کون بتائے گا؟ چلے نعمان بھائی آپ بتائیں، اس سے بتائیں نا مائک میں۔ سونگنا، سونگتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سونگتے ہیں۔ اچھی اچھی خوشبو سونگتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کہیں گرینری میں چلے جائیں نا، درخت ہوں، حمزہ بھائی درخت ہوں، فلاورز لگے ہوئے ہوں، تو آپ اس کو سونگیں گے، کتنا مزہ آتا ہے خوشبو میں، کتنا مزہ آتا ہے ایسی تازہ ہوا میں۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ ناک کرتی ہے یہ کام۔ اور اسی طرح ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں، ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ آکسیجن لیتے ہیں ہم کس کے ذریعے لیتے ہیں؟ ناک کے ذریعے لیتے ہیں۔ کتنا بڑا، آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ سانس روک سکتا ہوں میں، اتنی دیر سانس روک سکتا ہوں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر آپ کی سانس نہ چلے، سانس بند ہو جائے، اگر آپ سانس نہ لے سکے تو آپ کی زندگی بھی پھر ختم ہو جائے گی۔ سانس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے۔ تو ناک کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ ہم اس کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سانس لیتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، ناک پر چوٹ وغیرہ لگ جائے تو ایک نمایاں لگتا ہے کہ چہرہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بھائی چہرہ خراب ہو جاتا ہے، ناک پر اگر چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو ہمیں ناک کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں کھانے کی خوشبو بھی ناک کے ذریعے ہم سونگتے ہیں اس کو۔ اور کوئی اگر ہم لوگ کو کچھ کھانا ہو، اور ہم اس سے یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ خراب ہے یا بالکل ہاں، کھانا صحیح ہے یا خراب ہے، اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں، وہ بھی بعض سونگ کر پہچانتے ہیں۔ ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ سونگ کر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کھانا آیا ابھی تازہ ہے یا کھانا ناراض ہو چکا ہے، کیا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، ہم جو سانس لیتے ہیں، اپنے سانس میں مٹی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور گرد و غبار، ہوا میں ہر جگہ کی ہوا صاف نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے آپ کو مثال دی، اگر ہم صبح ہی صبح کہیں باغ وغیرہ میں جاتے ہیں جہاں درخت ہیں، فلاورز ہیں، تو وہاں کی ہوا صاف ہوگی۔ ہوا کیا ہوگی؟ صاف، تازہ ہوا ہوگی بالکل نا، تو مزہ آئے گا سانس لینے میں بھی۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے ہوا میں اور گرد و غبار ہوتا ہے، تو ناک جو ہے یہ اس مٹی کو یوں سمجھیے ہوا سے ختم کرتی ہے، اور جو سانس آپ لیتے ہیں آپ کے پھیپڑوں میں ہوا جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔
مٹی کیا ہو جاتی ہے حمزہ بھائی؟ الگ ہو جاتی ہے. الگ ہو جاتی ہے. کیسی نعمت ہے یہ اللہ پاک کی. آپ دیکھیں کہ سانس لیتے وقت ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ ہمارے سانس میں کیا جا رہا ہے. ہمیں مٹی بھی ہوتی ہے, ہم کہیں ڈسٹی ایریا میں چلے گئے, وہاں مٹی اڑ رہی ہے, مٹی اڑ رہی ہے, تو ناک یہ کام کرتی ہے کہ وہ آپ کے سانس کو, آکسیجن کو صاف کر کے آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. آپ کے پھیپھڑوں میں صاف جو ہے آکسیجن جا رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اور آکسیجن تو یقین جانیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم سانس لے رہے ہیں نا, ابھی بھی سب کی سانسیں چل رہی ہیں. اگر ہم بند یوں سمجھیے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں تو دشواری ہوتی ہے ہمیں, ہماری سانس نہیں آ رہی ہے بھائی, سانس نہیں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ پاک نے ناک کو اتنا پیارا اور یوں سمجھیے اتنا فائدہ مند بنایا ہے انسان کے لیے کہ وہ سانس لینے کے کام آتی ہے, سانس لینے کے کام آتی. اسی طرح اگر کہیں سے مثال کے طور پر شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, تار جل جاتا ہے, جلنے کی بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے. دیکھا آپ نے, شارٹ سرکٹ ہو گیا یا دھواں اٹھ رہا ہے, آگ لگ جاتی ہے, یا اور بھی جیسے کوئی جانور ہے مرا ہوا ہے وہاں سے بدبو آنے لگ جاتی ہے, کسی بھی طرح کی بدبو آتی ہے, اسمیل ہوتی ہے, تو بالکل آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ ناک, یہ کام کون کر رہی ہے؟ ناک کر رہی ہے. یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اس جگہ یہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر آپ کو بدبو آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کوئی چیز مری ہوئی ہے, جیسے چوہا وغیرہ مر جاتا ہے بعض اوقات, تو اب یہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ ناک. اسی طرح کہیں سے تار جل گیا ہے, شارٹ سرکٹ ہو جانا یہ خطرناک کام ہے. اگر آپ کو معلوم نہ ہو تو بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے, ڈیمیج ہو سکتا ہے ارد گرد کی جگہیں. تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی تار جل گیا ہے, شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے, کوئی آگ لگ گئی ہے کہیں, تو آپ اس کو ڈھونڈتے ہیں, آپ کو معلوم ہوتا ہے, آپ اس کو بجھا دیتے ہیں. تو یہ استعمال کون کرتا ہے؟ ناک کا. تو ہم کہیں الحمدللہ, ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک کی ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک یوں سمجھیے کتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہم پر کہ ہم شکر ادا کرتے چلے جائیں. یقین جانیے اس کے احسانات جو ہے وہ ختم نہیں, نعمتیں اتنی ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے نعمتوں کو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں. ناشکری نہ کریں, کبھی بھی ناشکری نہ کریں. کوئی بھی کام آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی ہو نا کہیں سے بھی, تو آپ اپنا ایک ہوتا ہے منہ بنا لیتے ہیں, دل میں مایوس ہو جاتے ہیں, میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے, میرے ساتھ یوں کیوں ہو گیا, آخر میں ہی کیوں ہوں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. حمزہ بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھیں کہ میرے ارد گرد اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. کسی کو یہ نہیں ہے, کسی کے پاس یہ نہیں ہے, کسی کے پاس ہاتھ سلامت نہیں ہے, میرے پاس ہاتھ سلامت ہے. کسی کے پاس زبان نہیں ہے, میرے پاس زبان بالکل صحیح سلامت ہے, میں بول سکتا ہوں, میں سن سکتا ہوں, صحیح میں سن سکتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں. تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. آج ہم نے ناک کے بارے میں سنا, انشاءاللہ یہ آپ یاد رکھا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم شولڈر کے ہم نے کل بینیفٹ بتایا تھا آپ کو. شولڈر کس کام کے لیے آتا ہے؟ سامان اٹھانے میں, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. اچھا زیادہ سامان ہم نے نہیں اٹھانا, اپنی طاقت کے مطابق اٹھانا ہے. اچھا اس سے دھکا نہیں دینا کسی کو, نقصان بھی ہمیں اپنے کسی بھی حصے سے ہم نے نقصان نہیں دینا ہے. جی تکلیف ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو تکلیف بھی نہیں دینی ہے کسی کو اور نہ خود اپنے اوپر تکلیف لینی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھا پیارے بچوں سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس پیارے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث, اور آج بھی انشاءاللہ ہم حدیث پاک سنیں گے, ٹھیک ہے. حدیث پاک سیکھیں گے اور اس کو یاد کریں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے حدیث پاک سن کر کیا کرنا ہے؟ جی نوٹ بک میں لکھ دینا ہے. تو آج حمزہ بھائی آج جو حدیث آپ یاد کروانے جا رہے ہیں, پڑھانے جا رہے ہیں, شروع کیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ, الصیام
الصيام جنتن. سین نہیں ہے صاد ہے تو تھوڑا پر کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. الصیام الصيام جنتن. جنة. یاد ہو گئی؟ کس کو یاد ہو؟ چلیں آپ سنائیں مائک میں الصيام صحیح سے، جنة. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام جنة. الصیام جنة. جنۃ. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. الصیام کیا ہے؟ سیام. جنۃ. ماشاء اللہ. سیام کسے کہتے ہیں؟ چلیں آج یہ بھی سیکھتے ہیں. سیام کسے کہتے ہیں؟ سیام کہتے ہیں روزے کو. کسے کہتے ہیں؟ روزے. روزے کو. کسے کہتے ہیں؟ روزے کو. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. یاد رکھیں گے نا تو اس کا ترجمہ بھی سنتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال. روزہ ڈھال ہے. ڈھال ہے. کیا ہے؟ دال. ڈھال ہے. اب کون سا ڈھال کیا ہوتا ہے؟ میں کیسے بتاؤں کیا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ڈھال کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہے نا ڈھال. روزہ ڈھال ہے. تلوار اور ڈھال لڑنے کے لیے ہوتی ہے. وہ جب تلوار ماری جاتی ہے تو ڈھال یعنی نہیں، نہیں. پروٹیکشن ملتا ہے. وہ تو چلیں سب صحیح ہے. ڈھال پیارے بچوں ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو کسی کوئی بھی چیز آ رہی ہے نا تو آپ نے اس کو اپنے آپ سے روکنا ہے تو وہ ڈھال ہے آپ کی. کیا ہے؟ ڈھال ہے. آپ نے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسری چیز سے کوئی چیز آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو استعمال کیا تو آپ نے ڈھال بنا لی اس کو اپنی. کیا بنا لی؟ ڈھال بنا لی. تو روزہ ڈھال ہے. روزہ ڈھال ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. الصیام جنتن. کیا ہے؟ جنت. زور سے بولیں. الصیام جنتن. ٹھیک ہے. اور ترجمہ کیا بنے گا اس کا؟ کون سنائے گا؟ روزہ ڈال ہے. روزہ ڈھال ہے. ماشاء اللہ. اب اس کو پورے اچھے انداز میں شروع سے لے کر آخر تک چلیں آپ سنیں. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. کیا ہے؟ الصيام جنة. ترجمہ. روزہ ڈھال ہے. سبحان ماشاء اللہ. روزہ ڈال ڈھال ہے. ہے. ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے. اب دیکھنے کیسے اس کو لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین توجہ کیجئے گا. الصیام. اب دیکھیں سیام کیسے لکھا ہوا ہے. یہ الف لام صاد یا الف میم. ٹھیک ہے. آپ اس کے زبر زیر پیش دیکھیں. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو اس کی تجوید سمجھ آ جائے. بالکل اسکرین شاٹ لے لیں آپ، تصویر کھینچ لیں اس کی. الصیام جنتن، پھر جیم ہے، نون ہے اور تا ہے اور روزہ ڈھال ہے. اب ڈھال دیکھ لیں آپ نے کیسے لکھنا ہے نا. یہ ڈال آتی ہے پہلے، صحیح ہے، اور ہا الف لام، یہ ڈھال ہے اور ہے آخر میں. اس طرح آپ نے یہ حدیث مبارکہ لکھنی ہے. اچھے انداز بھی لکھیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنتن. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. آئیے کچھ تصویریں دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام. سلام عام کرو. بنت محمد یوسف لاڑ کانا. ماشاء اللہ. نیکسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میرا پیارا دین، سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. افشوا السلام، سلام عام کرو. کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. کہاں سے ہیں یہ؟ بطول ریاض، اور شہر کا نام نہیں لکھا انہوں نے. چلیں کوئی بات نہیں، ماشاءاللہ اچھے انداز میں تصویر بھیجی. نیکسٹ. فاطمہ تاریہ فرام رحیمیہ خان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said الحیاء من الایمان. ماشاءاللہ ان کی تصویر آتی ہے روزانہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. نیکسٹ.
ایک پیاری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیل الارحام، صلہ رحمی کرو. نام ہے یسرا عطاریہ، کلاس ہے 7 اور پروگرام میرا پیارا دین، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، یسرا عطاریہ. دوبارہ یسرا عطاریہ آ گئی ہیں، زمزم نگر حیدرآباد. پہلے بھی ان کی آ چکی تفسیر. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیل الارحام، ترجمہ صلہ رحمی کرو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھے انداز میں لکھا، خوب اچھا سجایا، اچھے انداز میں بھی لکھا اور ڈیکوریٹ بھی اچھا کیا. تو پیارے بچوں اس طرح آپ لکھتے رہیں. اور ابھی تو آپ ایک ایک کر کے لکھ رہے ہیں حمزہ بھائی. آج ہمارا 8واں ایپیسوڈ ہے. کون سا ہے؟ 8واں. ہم نے 8 حدیث مبارکہ یاد کر لی ہیں. اب ایک کام کریں کہ ایک ساتھ 8 لکھیں، ایک ساتھ 8 لکھ کر جتنی آپ کو یاد ہے. امید ہے کہ آپ کو 8 کی 8 یاد ہوں گی. اگر نہیں یاد تو ہمارے پچھلے ایپیسوڈ آپ جا کر دیکھیں یوٹیوب پر. ہمارا کڈس مدنی چینل کا آفیشیل چینل ہے، وہاں پر میرا پیارا دین، کیا میرا پیارا دین الحمدللہ پروگرام آپ کو ملے گا. وہاں جا کر آپ ایک پیاری حدیث سیگمنٹ میں حدیث مبارکہ دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو لکھ لیں. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام مظفر عبد الماجد ہے، میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. بتائیے. آپ کے سوال کا جواب ہے درود شریف کی فضیلت. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. کیڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. حمزہ بھائی ان کا جواب درست ہے. درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ طاریہ، میں عبید سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. سنائیے. حسبی ربی جن اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام امیرہ طاریہ ہے. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سنائیے. مدنی مقصد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. خیر. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام مظفر عبد الماجد ہے، میں باب المدینہ کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی، میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. انہوں نے پہلے درود پاک کی فضیلت ہی بتائی اور حدیث مبارکہ جو آج ہم نے سنی اس کو یاد کر کے اس کو سنا بھی دیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھا لگا کہ آپ نے آج کی حدیث مبارکہ یاد بھی کر لی اور سنا دی اور درود پاک کی فضیلت بھی بتائی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان ہے، میں شاپور جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. ماجد بھائی، میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. سبحان اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا مدنی چینل. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام محمد فیضان ہے، میں گجرات سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ، روزہ ڈال ہے. مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ آج ہی حدیث سنی اور آج ہی حمزہ بھائی انہوں نے یاد کر. ماشاء اللہ. ذہین بھی ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کا حافظہ مزید مضبوط فرمائے. اسی طرح لکھ کر بھی بھیجیں پیارے بچوں، لکھیں بھی اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملتی رہیں گی. تو آپ کون سے سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں حمزہ بھائی؟ ہم جی تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے سنت اور میرا پیارا دین، میرا پیارا دین.
सेगमेंट है सुन्नत और साइंस, और आज जिस सुन्नत के बारे में हम सुनने जा रहे हैं वो सुन्नत मुबारका है मिसवाक। क्या है? मिसवाक। जी हाँ, फैजान मिसवाक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तो मिसवाक शरीफ के बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। बड़ी ही प्यारी सुन्नत मुबारका है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मिसवाक शरीफ फरमाया करते थे। आइए एक प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसवाक के बारे में इरशाद फरमाया कि मिसवाक करके 2 रकातें पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। सुभान अल्लाह। बगैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। इसको थोड़ा और मजीद आगे बढ़ाते हैं। मिसवाक के बारे में आज हम साइंसी फायदे सुनते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। स्वीडन के साइंसदानों की एक तहकीक के मुताबिक, एक रिसर्च के मुताबिक, मिसवाक के रेशे बैक्टीरिया को छुए बगैर बराह रास्त ख़त्म कर देते हैं और दांतों को कई बीमारियों से महफूज करते हैं, बचाते हैं। ये दांतों और मुंह की सफाई नीज़ मसूड़ों की सेहत का बेहतरीन ज़रिया है। एटलांटा अमेरिका में दांतों से मुताल्लिक होने वाली एक नशिस्त में बताया गया कि मिसवाक में ऐसे मादे सब्सटेंसेस होते हैं जो दांतों को कमज़ोरी से बचाते हैं, और वो तमाम दवाएं जो दांतों की सफाई में इस्तेमाल होती है, इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मिसवाक है। कितनी प्यारी सुन्नत मुबारका है। इतने फ़वाइद हैं इसके, दुनियावी फ़वाइद हैं। ये तो क्या है, ये दुनियावी फ़वाइद हैं। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि हमने मिसवाक शरीफ पर अमल करना है किस नीयत से? अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो और सुन्नत की नीयत से। किस नीयत से? सुन्नत। हमने दुनियावी फ़वाइद नहीं देखने, वो तो खुद ही मिल जाएंगे। हम इंशाअल्लाह सुन्नत की नीयत से अमल करेंगे, सवाब हासिल करने की नीयत से अमल करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी हमसे खुश होंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। बहुत प्यारी सुन्नत मुबारका है और इसके हमने फ़वाइद भी सुने कि किस तरह दांतों की हिफाजत करती है। और एक तो ये बात है मिसवाक शरीफ, और दूसरी बात ये है कि दांतों की सफाई भी करनी चाहिए। हमजा भाई, दांतों की सफाई भी करनी चाहिए। अब बाज़ औक़ात तो बाज़ बच्चे हों या बड़े हों, इसमें दांतों को सफाई नहीं, दांतों को साफ़ ही नहीं करते। चले मिसवाक से नहीं तो दांतों को साफ़ तो रखें ना। दांतों को साफ़ रखना भी ये भी ज़रूरी है, वरना बैड हैबिट है, ये अच्छा तरीका नहीं है, ये अच्छा अंदाज नहीं है। देखें आप किसी के सामने जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, स्मेल आएगी। फिर आपके दांतों में ख़राबी हो तो सामने वाले का दिल नहीं चाहेगा कि वो आपसे बात करे, वो आपसे बात करे। तो इस तरह प्यारे बच्चों दांतों की भी सफाई करें और मिसवाक शरीफ का भी इस्तेमाल करें। ये था सेगमेंट सुन्नत और साइंस का। अब बढ़ते हैं इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ, और इस सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। तो प्यारे बच्चों सेगमेंट है कलाम का। आइए कलाम सुनते हैं जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जब भी
سبحان اللہ، ماشاء اللہ آپ نے نعت پڑھی، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا انداز تھا. اللہ آپ کو مزید سے مزید برکتیں نصیب فرمائے اور ہر سال حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے. جی تو کرش بنی چینل کے ناظرین اب پروگرام میں کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد سنانز ہے، میں جیسے کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آج کی حدیث سناؤں گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے. مجھے یہاں کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو نام سناؤں گی. سنائیے. میرا معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین، ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام تیجا طاہرہ ہے، میں گجرانوالہ سے ہوں. آج آپ کو پوئم سناؤں گی. سنائیے. بی مکڑی چونٹے سے وہ آٹکری، مکڑی بولی میں نکلوں گی، چونٹا بولا میں نکلوں گا، دونوں بولے میں نکلوں گا، میں نکلوں گی. مکڑی کے دل میں آیا لڑنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے رستہ دے دیتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں. ماشاء اچھی اللہ. بات نہیں ہے. کتنا پیارا سبق ہے. پویم سنائی ماشاء اللہ. اس کا سبق بھی سیکھیں، سبق بھی یاد کریں. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ لڑنا اچھی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ کال. میرا نام فاطمہ طاہرہ ہے. نام رمضان طاہرہ ہے. ہم انتخابات سے بات کر رہے ہیں. ہم آپ کو نہ سنائیں گے. سنائیے. آمین آمین آمین، ماشاء اللہ. بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا کیا نام ہے حمزہ بھائی؟ پیارے نبی کی میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج اس سیگمنٹ میں ہم کون سی سنت کے بارے میں سننے جا رہے ہیں؟ آئیے حمزہ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں کون سی سنت کے بارے میں بتائیں گے. جی پیارے بچوں، ہمارا پیارا دین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے. سر کے بال کیسے ہو، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے امت کو بتایا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیج کی مانگ نکالتے تھے. کسی بیج کی مانگ نکالتے تھے. بیج کی مانگ نکالنا، بیج کی مانگ نکالنا کیا ہو گیا؟ سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. اور بیج کی مانگ کیسے نکلتی ہے؟ ابھی نہیں بتانا. ایسے نا بیج کی مانگ جو ہے، ایک اس طرف آدھے اس طرف بال، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ بیج کی مانگ ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اور زلفے سجاتے تھے. ماشاء اللہ. کیا سجاتے تھے؟ زلفے سجاتے تھے. زلفے. تو آج ہم کس کے بارے میں سننے جا رہے ہیں؟ جی تو آئیے آج زلفوں کے کچھ آداب سنتے ماشاء ہیں. اللہ. تو زلفے ہیں سنت مبارکہ. زلفے کیا ہے؟ سنت مبارکہ. سنت مبارکہ ہیں. تو آئیے اس کے آداب سنتے ہیں کہ کس طرح زلفے رکھنی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں پیارے بچوں، چاہیں تو آدھے کانوں تک زلفے رکھے. کتنے؟ کہاں تک؟ کہاں تک؟ آدھا کان کہاں پر ہے؟ یا کہاں تک؟ ہاں یہ ماشاءاللہ جو اشارہ کر رہے ہیں یہاں تک ہے آدھا کان. کہاں تک ہے؟ یہاں تک. اور کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آدھے مبارک کانوں تک تھے. کہاں تک تھے؟ آدھے کان مبارک تھے. اور اگر آپ چاہیں تو پورے کانوں تک زلفے رکھے. کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو مبارک مقدس کانوں کو چومتے تھے. سبحان اللہ. گیسو کسے کہتے ہیں؟ زلفوں کو.
کسے کہتے ہیں؟ زلفوں کو کہتے ہیں گیسو. گیسو کسے کہتے ہیں حمزہ بھائی؟ زلفوں کا بال کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ بال. بال کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی حمزہ بھائی. اور اگر آپ چاہیں تو کاندھوں تک زلفیں برائیں. کہاں تک؟ کاندھوں تک کے کاندھوں تک. کہاں تک؟ کاندھوں. اس کو کہتے ہیں شولڈر, جو کل ہم نے سنا تھا. کندھے جو ہوتے ہیں اس کو کاندھوں مطلب جمع ہے دونوں کندھوں تک. ٹھیک ہے. کہ ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر جو بال مبارک ہوتے وہ کان مبارک کی لو سے ذرا نیچے ہوتے اور مبارک شانوں کو چومتے. ماشاءاللہ. کان مبارک کی لو سے ذرا نیچے ہوتے اور کس کو چومتے؟ کس کو چومتے حمزہ بھائی؟ شانوں کو. مبارک شانوں کو. شانے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کندھوں کو. یہ ہے شانے. ٹھیک ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک دیکھیں مختلف روایتیں ہیں, مختلف حالات ہیں. کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھے کان تک, کبھی پورے کان تک, کبھی کندھوں شانوں کو بال مبارک چوما کرتے تھے. تو یہ روایتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کان کی لو سے نیچے ہوتے اور شانوں کو چوما کرتے تھے. تو یہ آپ کا زلفیں رکھنے کا انداز تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے زلفیں رکھنا. کیا ہے؟ زلفیں رکھنا. تو یہ دیکھیں آج ہم نے زلفیں رکھنے کے بارے میں سنا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ مزید سنیں گے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. آج اسلامک ہسٹری میں ہم کیا سننے جا رہے ہیں؟ ہم نے سنا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں, حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں. حضرت شیس علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے. کون تھے؟ بیٹے تھے. اور اللہ پاک کے نبی تھے. کون تھے؟ اللہ پاک کے نبی. حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اللہ پاک کے نبی آئے حضرت ادریس علیہ السلام. کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام. پیارے بچوں حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے زمانے میں, اپنے دور میں, یوں سمجھیے کہ آپ سے کچھ ایجادات ہوئیں. کیا ہوئی؟ ایجادات. اس کو کیا کہتے ہیں ماجد بھائی؟ ایجاد کسے کہتے ہیں؟ ایجاد مطلب نئی چیز. تو انوینشن. کیا کہتے ہیں؟ انوینشن. حضرت ادریس علیہ السلام نے, حضرت ادریس علیہ السلام یہ وہ اللہ پاک کے نبی ہیں, یہ وہ انسان ہیں, مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا. قلم سے لکھا. قلم ہوتا ہے پین, ہم لکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے قلم سے کس نے لکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. اسی طرح پیارے بچوں سب سے پہلے ترازو کا استعمال کس نے فرمایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. اچھا ہم نے کپڑے پہنے ہوئے, ٹھیک ہے نا, سلے ہوئے ہوتے ہیں, اسٹچ ہوتے ہیں کپڑے. تو حضرت ادریس علیہ السلام ہی اللہ پاک کے وہ نبی ہیں, وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سیے اور پہنے. کپڑے کنہوں نے سیے سب سے پہلے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. کون سنائے گا؟ آپ بتائیں. چلیں آپ کوئی ایک چیز, کوئی بھی ایک چیز سب سے پہلی. کپڑے بنائے. کپڑے سیے. حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے. جی. نمبر 2 قلم سے لکھا. قلم سے لکھا. سب سے پہلے کنہوں نے قلم سے لکھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. اور نمبر 3 ترازو. کیا ہے؟ ترازو. ترازو سمجھ میں آتا آپ کو؟ کیا ہے ترازو؟ نیا تھوڑا نا ترازو. حمزہ بھائی ترازو کیا ہے؟ ترازو مطلب توڑنا, جس سے ہم چیزیں تولتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو وزن کر کے دیتے ہیں, تو یہ اسکیل کہلاتا ہے ترازو. تو سب سے پہلے ترازو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمایا. تو یہ تھی انوینشن حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ پاک کے نبی ہیں. انشاءاللہ ہم مزید سنیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کس طرح ہم آج ختم کریں گے پروگرام کو؟ جی تو پیارے بچوں کے مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوا. ہم نے بہت اچھے سیگمنٹ سنے, معلوماتی سیگمنٹ سنے, اور اب ہمیں اجازت مانگتے ہیں آپ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین